اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہر آیت کے آخر میں یا ہر مضمون اور جملہ جو مکمل ہو رہا ہے اس کے بعد ایک مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا جو اس پورے رکوع کا، پوری آیت کا یا پورے اس مضمون کا خلاصہ ہوتا ہے، اور اس کا تعلق ما قبل سے بھی ہوتا ہے اور ما بعد سے بھی ہوتا ہے، اور وہی اس آیت کا خلاصہ ہوتا ہے، وہی اس آیت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا جو درمیان ہے نصف، وہ اس جملہ اور اس مضمون پر ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اس کو بتا دیا کہ پورے اسلام کا نچوڑ، پورے قرآن کا نچوڑ، حکمت دین، اللہ رسول کی منشا یہ ہے کہ تم نرمی سے پیش آؤ، وَلْيَتَلَطَّفْ، تم نرمی سے پیش آؤ۔ اس میں سارا دین ہے، اس میں سارا اسلام ہے۔ پورے قرآن کا نچوڑ نصف پہلے اور نصف بعد میں، درمیانی کلمہ قرآن کریم کے ارشاد فرمایا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، تمہیں چاہیے کہ ان سے تم نرمی سے پیش آؤ۔ یہاں سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دین جو ہے وہ نرمی کی طرف دعوت دیتا ہے، دین جو ہے بلائی کی طرف دعوت دیتا ہے، دین آسانی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ پاک نے خود جب اپنا تعارف ارشاد فرمایا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اللہ ہے کون؟ اس کی صفات کیا ہے؟ اس اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اب جب پہلی مرتبہ اللہ کا نام سنا کفار و مشرکین نے تو کہا اللہ ہے کون؟ تم کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ اس اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اس اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اس اللہ کو ہم کیسے ڈھونڈیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ کوئی تعارف اس کا بتا دیں۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا تعارف یہ ہے الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، پھر بھی میں تم پر دنیا میں رحم کروں گا۔ یہ جو کافر اتنی عیش و عشرت سے زندہ ہیں، یہود و نصارہ مشرکین، یہ اتنی دنیا میں عیاشیاں کر رہے ہیں، اتنے مزے کر رہے ہیں، یہ لفظ رحمان کی برکتیں ہیں۔ لیکن آخرت میں صفت رحیم کے ساتھ رب تعالیٰ جلوہ گر ہوگا، اور صفت رحیم صرف مومنوں کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ کون ہے؟ الرحمن، جو انتہائی مہربان ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے، یہ ہے اللہ۔ یہ جو باقی صفات ہیں رب تعالیٰ کی، وہ تعارف نہیں ہے، وہ صفتیں ہیں۔ وہ تعارف نہیں ہے، وہ صفتیں ہیں۔ قہار اور جبار رب تعالیٰ کی صفتیں ہیں، رب کا تعارف نہیں ہے۔ اب کوئی ہم سے یہ پوچھے گا کہ یہ بتائیں تمہارا رب کون ہے، ہم کی یہ کہیں گے کہ ہمارا رب تو قہار ہے، ہمارا رب جبار ہے، ہمارا رب سخت گرفت کرنے والا ہے، ہمارا رب عزیز ذو انتقام ہے۔ نہیں، جب کوئی پوچھتا ہے تمہارا رب کون ہے، رب نے، رسول نے یہ بتا دیا، جب رب کا تعارف پوچھا جائے تو تم نے یہ کہنا ہے کہ ہمارا رب تو رحمان ہے، ہمارا رب تو
رحیم ہے۔ یہاں سے وہ سیڑھی شروع ہوتی ہے احساس کی، کہ بندہ یہ احساس پیدا کر لے اپنے اندر کہ میں اس رب کے حضور گڑ گڑا رہا ہوں، میں اس رب کا بندہ ہوں، میں اس رب سے توبہ کر رہا ہوں، میں اس رب سے رجوع کر رہا ہوں، میں اس رب کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، میں اس رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، میں اس رب کو تنہائیوں میں پکار رہا ہوں، میں اس رب پر ایمان اور یقین کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کا سارا دار و مدار چلا رہا ہوں، میں اس رب کو پکارتا ہوں ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، جو میرا رب رحمان بھی ہے، جو میرا رب، یہ رب کا تعارف ہے، یہ رب کی پہچان ہے کہ ہمارا رب رحمان ہے، ہمارا رب رحیم ہے۔ بندہ جب اس احساس کے ساتھ اپنی رب کی بارگاہ میں آئے گا کہ میرا رب تو بخشنے والا ہے، میرا رب تو مہربانی کرنے والا ہے، میرا رب تو کرم فرمانے والا ہے، میرا رب عیبوں کو نہیں دیکھتا، اس آنے والے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ لوٹ آیا، اس احساس کے ساتھ جب بندہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے دنیا سے کیا غرض، میں تو اس رب کی بارگاہ میں سر جھکائے بیٹھا ہوں جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قادر ہے، پل بھر میں تخت سے تختہ کر لے یا تختے سے تخت کر لے، پل بھر میں وہ کہیں سے کہیں پہنچا دے۔ بڑی بڑی خوشیاں منانے والے گھر شام کو ماتم کدہ بن جاتے ہیں، اور بڑے بڑے مجبور اور مفلس چند دنوں میں خوشحالی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو رب ہر شے پر قادر ہے، میں اس رب کا بندہ ہوں۔ جب بندے میں یہ احساس آ جائے گا وہ دنیا کی غلامی چھوڑ دے گا۔ رب تعالیٰ نے ہر آیت کے آخر میں یا مضمون کے آخر میں یا رکوع کے آخر میں یا سورت کے خلاصے میں مختلف قسم کے الفاظ لائے، کہیں پر ان اللہ علیم خبیر، جو تم کر رہے ہو تمہارے رب سے کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے، تمہارا رب علم والا بھی ہے، تمہارا رب خبر والا بھی ہے۔ اب بندہ جب اس ایمان اور یقین سے قرآن پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے جب یہاں پر پہنچتا ہے میرا رب تو علیم الخبیر ہے، میرا رب یہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور میرے رب کو یہ خبر ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب بندہ اس احساس کے ساتھ اپنا وہ کام جب کرنے لگتا ہے، مجھے بتائیے کہ وہ بندہ کبھی کچھ غلط کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میرا رب تو جانتا ہے سب کچھ۔ یہی بندہ جب اس احساس سے کوئی کام کرتا ہے اور وہ کچھ کرنے کے لیے آگے جاتا ہے اور اس کے ذہن میں یکدم آ جاتا ہے کہ نہیں، اگر دنیا کو نہیں پتہ تو کیا ہوا، میرے مالک کو نہیں پتہ جو دنیاوی مالک ہے تو کیا ہوا، میرے گھر والوں کو نہیں پتہ تو کیا ہوا، میرے دوستوں کو نہیں پتہ تو کیا ہوا، میرے رشتہ دار اقربا اور برادری کو نہیں معلوم تو کیا ہوا۔ لیکن رب نے تو یہ فرما دیا ان اللہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے دل میں بات کھٹکتی ہے میں تو اسے بھی جانتا ہوں۔ اب ذرا غلط سوچ کر دکھاؤ نا، بندے کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں نے فلاں کا برا کرنا ہے، میں نے فلاں کا برا چاہنا ہے، میں نے فلاں سے بدلہ لینا ہے، میں نے فلاں کو نیچا دکھانا ہے، میں نے فلاں کا نقصان کرنا ہے، میں نے فلاں کو قتل کرنا ہے، میں نے فلاں کی دکان کو آگ لگا دینی ہے، میں نے اس کی گاڑی کو برباد کر دینا ہے، میں نے اس کی فصلوں کو نقصان دینا ہے۔ اب وہ دل میں یہ پروپیگنڈا سوچ رہا ہے اور یکدم اس کی نظر قرآن کی اس آیت پر جاتی ہے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، میرے اس ارادے کا کسی اور کو اگرچہ علم نہیں لیکن رب تو جانتا ہے۔ اگر یہ احساس آ جائے، مجھے بتائیے کوئی مسلمان کبھی کسی کو نقصان دے سکتا ہے؟
دینا دور کی بات، وہ سوچ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ جن کے خلاف میں یہ پروپیگنڈا کرنے جا رہا ہوں میرا رب بھی وہی ہے اور اس کا رب بھی وہی ہے۔ کل وہ قیامت کے دن جب اسی رب کے سامنے میری شکایت لے کر کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ تیرے اس بندے نے میرے لیے یہ سوچا، یہ کیا، یہ کہا، میں اس رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو یہ آیتوں کے ٹکڑے، یہ چھوٹی چھوٹی جو آیتیں ہیں، ان کے آخر میں جملے، یہ آخری کلام، یہ محصل ہوتا ہے ساری گفتگو کا۔ واللہ علیم خبیر، ان اللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ عزیز ذو انتقام۔ جب بندہ سوچتا ہے کہ میں کسی کا یہ کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا، مجھے اقتدار میں آنے دو، دیکھو ہوتا کیا ہے، اگر میرے پاس فلاں ہو جائے تو دیکھو میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں، میں مقدمہ جیت جاؤں تو میں اس کو ناکو چنے چبوا دوں گا، میں فلاں کر دوں تو اس کو میں نیچے دکھاؤں گا، میں اگر فلاں مسئلے میں جیت گیا تو پھر دیکھنا اس کا میں تماشا کیا بناتا ہوں۔ جب اس کی نظر سائد پر پہنچتی ہے کہ اللہ تو عزیز ذو انتقام ہے، غالب انتقام والا ہے، پھر بندہ کسی کے انتقام کا نہیں سوچتا، میں تو یہ اپنے نفس کی پیروی میں، خواہش نفس میں کسی سے انتقام تو لے لوں گا، کسی پر ظلم تو کر لوں گا، کسی کا راستہ تو روک لوں گا، کسی کو ہرانے کی کوشش تو کر لوں گا، لیکن وہ پروردگار تو بڑے انتقام والا ہے، اب وہ رک جائے گا۔ یہ جو آیتیں ہیں بندے کے قدم روکنے والی ہیں، بندے کو پیچھے کرنے والی ہیں، بندے کو حوصلہ دینے والی ہیں۔ جب گناہگاروں کا ذکر آیا، میرا رب پوچھتا ہے کہ ساری زندگی گناہ کرتے رہے، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ گناہ کیا، یہاں تک کہ تم حد سے بڑھ گئے، یا عبادی الذین اسرفوا، تم حد سے بڑھ گئے، ساری حدود تم پھلانگ گئے، اور تم نے کبھی بھی رب کی اس حرمت کا خیال نہ کیا، کبھی بھی رب کے بارے میں نہیں سوچا کہ رب اور رسول نے کیا فرمایا ہے، کبھی بھی تمہارے سامنے یہ حدود کی آیات نہیں آئی، احادیث تمہاری نظروں کے سامنے نہیں آئی، ساری زندگی تم نے ایسے گزار دی، اور سب سے سخت اور ابتلا کا زمانہ جوانی کا ہوتا ہے، جوانی تم نے مستیوں میں، عیاشیوں میں گزار دی۔ اب بندہ بڑا نا امید ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، اب کدھر جاؤں گا۔ جب اپنے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، ساری زندگی اس کی غفلتوں میں، عیاشیوں میں، ظلم اور زیادتیوں میں، ہر ایک کے ساتھ اس کی معاملات کی نفی میں، ہر ایک کی جو عزت نفس ہے اس کو اچھالنے میں، ہر ایک کے راہ میں روڑے اٹکانے میں، ساری زندگی جب گزارتا وہ جب اس آیت پر پہنچتا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، اب بھی جن کو تکلیف دی ہے ان سے معافی مانگ لے، جو اللہ کے نافرمانی کی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ پاک اب بھی غفور الرحیم ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب یہ احساس پیدا ہوگا کہ میرا رب تو غفور الرحیم ہے تو بندے کو کیسا محسوس ہوگا؟ اور اگر یہی ہوتا کہ میرے بندے گناہ کرنے کے بعد تیرے دروازے پر لکھا جائے گا اس بندے نے رات کو یہ گناہ کیا، تیری پیشانی پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ یہ گناہ کر کے آیا ہے، جو قیامت والے دن تمہارے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا، پاؤں یہ گواہی دے گے یہ چل کر گیا، اور جسم کا ہر عضو گواہی دے گا۔ اگر یہ گواہیاں دنیا میں شروع ہو جائیں، ذرا سب سوچو ہمارا کیا ہوگا پھر۔ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، واللہ غفور الرحیم، لوٹ آؤ، میں بھی بخشنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں۔ بخشش یہ ہے کہ رب تعالیٰ پردہ ڈال دے، اور رحم یہ ہے کہ غلطیاں ہونے کے باوجود رب تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، یہ رحم ہے کہ غلطی کی، گناہ کیا، برائی کی، رب کی بارگاہ میں آئے تو یہ رب کی طرف سے رحم ہے۔ رب فرماتے ہیں میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ آ گیا ہے، اس کا نہیں کافی الندم و توبہ، میرے محبوب ان کو یہ فرما دیجئے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، بڑے لمبے سجدے نہیں ہیں،
اور ایسا بھی نہیں ہے بنی اسرائیل کی طرح کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہاری توبہ تب قبول ہوگی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو صبح سے شام تک، اور شام تک 70,000 قتل ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے اب تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ میرے محبوب کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف دل میں ندامت پیدا ہو جائے کہ جو میں نے کیا غلط کیا ہے، یا اللہ اس کے بعد میں نہیں کروں گا۔ پاک پروردگار فرماتا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ احساس ہے، ہمارے اندر احساس ہی مر گیا ہے۔ ہمیں نہ اپنے احساس ہے، نہ اپنے رب کا احساس ہے، نہ اپنے رسول کے احساس ہے، نہ اپنے ماں باپ کے احساس ہے، نہ بہن بھائیوں کے احساس ہے، نہ کسی غریب مسکین کے احساس ہے، نہ کسی ہمسائے کے احساس ہے، نہ رشتہ دار اور برادری کے احساس ہے۔ احساس ہمارا جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے۔ جب بندے کے اندر یہ احساس آ جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بولیے ذرا، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ بندے کو یہ احساس مل جائے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یقین جانیے دنیا میں ایک برائی نہ رہے، کوئی ایک بندہ کرپٹ نہ ہو، کوئی ایک بندہ ظالم نہ ہو، کوئی ایک بندہ کسی کی چیز لینے والا یا ہتھیانے والا نہ ہو، کوئی کسی پر ظلم کرنے والا نہ ہو، کوئی کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے والا نہ ہو، ظالم ظالم نہ رہے، مظلوم مظلوم نہ رہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ، ہمارے احساس ہی ختم ہو چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، اور گئے ایک راہب کے پاس، دل میں ندامت ہوئی کہ 99 قتل کر دیے، اب تو بڑا مشکل ہے، جائیں پوچھتے ہیں کسی سے۔ راہب کے پاس گیا، کہا 99 قتل کر دیے ہیں، کیا توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ ابھی اس کو احساس پیدا ہوا ہے کہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ اس نے کہا 99 قتل کرنے کے بعد کون سی گنجائش ہے؟ تو اس نے کہا چلے سینچری پوری کر دیتے ہیں، پھر ایک اور بھی قتل ہو گیا، اگر میری بخشش نہیں 99 پر تو ایک اور بھی ویسی بخشش نہیں۔ پھر نکلا کسی سے معلوم کیا، مجھے کوئی ایسا بندہ بتا دیں کہ جو مجھے اس بارے میں بتا دے کہ میں نے 100 قتل کر دیے، میری بخشش ہو جائے۔ کہا ہاں فلاں شہر میں ایک شخص ہے، ایک عالم ہے، وہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا راہ ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ وہ شہر کی طرف چلا، ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ فرشتہ اجل آ گیا، وہیں روح قبض ہو گئی۔ اب رب تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے، جنت والے بھی جہنم والے بھی۔ جنت والوں نے کہا ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے اس لیے کہ یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا۔ جہنم والوں نے کہا ہم اس کو جہنم لے کر جائیں گے اس لیے کہ 100 بندوں کا قاتل ہے۔ جب یہ جرگہ، جب یہ فیصلہ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا کریں کہ آپ زمین کو ناپ لیں، زمین کو ناپ لیں کہ جدھر سے چلا ہے اس طرف اور جہاں جا رہا تھا اس طرف، جدھر زمین کم ہے اس کا حکم وہی ہوگا۔ جہاں سے چلا ہے اگر وہاں نزدیک ہے تو یہ جہنمیوں میں سے، اور جس طرف جا رہا ہے توبہ کے لیے اگر اس طرف کو نزدیک ہے تو یہ جنتیوں میں سے ہے۔ لیکن چلا بھی کتنے قدم تھا؟ چند قدم، تو ظاہر سی بات ہے تو یہ تو پھر جہنمیوں میں سے ہوگا۔ اب رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ رب تعالیٰ کی جو قدرت ہے نا ہمارے حق میں ہے، ہمارے خلاف یہ بندہ ہے جو فرعون بن جاتا ہے، قدرت ملے تو دوسروں کو زیر کرنے کا سوچتا ہے، نیچا دکھانے کا سوچتا ہے۔ بھائی سوچ تیرے اوپر بھی تو ایک قادر بیٹھا ہے نا۔ رب تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، جس طرف جا رہا تھا اے زمین تو سکڑ جا، اور جس طرف سے چلا تھا وہ تو چند قدم تھے، فرمایا اے زمین تو پھیل جا۔ اب جب فرشتے آئے تو دیکھا تو اس طرف کو فاصلہ کم تھا جس طرف جا رہا تھا، جنت والے فرشتے اس کو ساتھ لے کر چلے۔ یہ رب کی رحمت ہے۔ یہ اس لیے یہ واقعہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ تمہاری عقل وہاں تک جا ہی نہیں سکتی۔
اور اللہ کی رحمت کی ایک مثال دے دوں، ایک مثال اللہ کی رحمت کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی کو اللہ نے اپنی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، رب کی اور کتنی رحمتیں ہوں گی؟ بات نہیں سمجھے؟ جس رب کی رحمت اتنی وسیع ہو کہ ان میں سے ایک نبی آخر الزمان ہے، تو باقی رحمتوں کو کیا کہنے ہیں پھر؟ لیکن بندے کے اندر یہ احساس زندہ رہنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے، یہاں زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، اور اس احساس کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں ذمہ داریاں دیں، جو اللہ نے ہم پر فرض کیے، جو اللہ نے ہمیں احکام دیے، کیا میں ان کو پورا کر رہا ہوں؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ پوچھا گیا، اگر کسی بندے کی قیمت لگائی جائے کہ یہ بندہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، تو اس بندے کی کیا بات دیکھی جائے گی؟ اس کی خوبصورتی دیکھی جائے گی، اس کی جوانی دیکھی جائے گی، جنگ میں اس کی تیر اندازی دیکھی جائے گی، یا اس کا پیسہ دیکھا جائے گا، یا اس کی طاقت دیکھی جائے گی؟ کون سی ایسی بات ہے اگر ہم کسی بندے کی قیمت لگانا چاہیں کہ یہ بندہ انتہائی قیمتی ہے، انمول ہے یہ شخص، تو کون سی بات دے کر اس کی قیمت لگائیں گے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے اندر احساس ذمہ داری زیادہ ہے وہ بندہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ احساس ذمہ داری، جن کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی دوسرا قیمتی نہیں ہے۔ اسلام نے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دلائی، چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف، کیوں؟ اس سے ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یا اللہ گھر میں ہی پڑھ لیتے تو کیا تھا؟ اب مسجدیں بنانی، اتنے خرچے کرنے، یہ سارے معاملات کرنے، ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھے، ضرورت ہی نہیں اس کی۔ فرمایا نہیں، جب مسجد میں جا کر نماز پڑھو گے تو تمہیں ایک دوسرے کا احساس ہوگا، میرے ساتھ کون سا نمازی غریب ہے، کون سا بیمار ہے، کون سا ضرورت مند ہے، تمہیں ایک دوسرے کا یہ احساس پیدا ہوگا۔ یہی احساس جو ہے یہ مسلمانی ہے۔ تمہیں اگر میں سارے اپنے اپنے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی سے ملاقات ہی نہیں، تو پھر حق المسلم علی المسلم خمس، فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں جو ہر ایک نے ادا کرنے ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ پہلے فرمایا رد السلام، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا یہ لازم ہے، نہیں جواب دو گے تو گناہگار ہوگے۔ رد السلام، ہم سلام کا جواب بھی اس کو دیتے ہیں جس سے کوئی مطلب ہوتا ہے، غریب کا سلام تو لیتے ہی نہیں، جس سے ہمیں کوئی مقصد نہیں ہے، جس سے کوئی ہمیں معاملات لین دین نہیں، ہم اس کے سلام کا جواب دیتے ہی نہیں۔ فرمایا یہ حق ہے ایک مسلمان کا کہ جب اس کو سلام کیا جائے تو اس سلام کا جواب دے۔ دوسری بات فرمایا وَإِعَادَةُ الْمَرِيضِ، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنی یہ مسلمان پر حق ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے، اور اس پر فرض ہے کہ وہ جائے اس کی عیادت کرے، نہیں کرے گا تو اس سے پوچھا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جب وہ مر جائے وَإِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، تو اس کے جنازے کے معاملات، جنازے کے انتظام و انصرام، جنازے میں حاضری، یہ اس کے لیے لازم ہے، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، صرف امیروں کی دعوت کو نہیں، بڑوں کی دعوت کو نہیں، سیاسی دعوتوں کو نہیں، فائدے والی دعوتوں کو نہیں، کوئی غریب بھی تمہیں دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اس بارے میں بھی بڑی لمبی چوڑی بحث ہے کہ میرے آقا کریم نے کن کن لوگوں کی دعوتوں کو قبول کیا۔ اور آخری بات 5ویں، یہاں تک فرما دی وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، اگر کسی کو چھینک آتی ہے، چھینکنے کے بعد وہ کہتے ہیں الحمدللہ، تو اس کا جواب دینا بھی تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم کہو یرحمک اللہ۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا کیا مطلب؟ رد السلام، عیادت المریض، اجابت الدعوہ، اتباع الجنائز، وتشمیت العاطس، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور پوری حدیث اس میں میرے آقا نے اتنا فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کو دوسرے کا احساس پیدا ہو۔ جو اسلام چھینک کا جواب دینے پر اتنا زور دے رہا ہے، جو سلام کا جواب دینے پر اتنا زور دے رہا ہے،
جو بیمار پرسی کے لیے اتنا زور دے رہا ہے، جو مرنے کے بعد جنازے کے لیے زور دے رہا ہے، جو ایک غریب مسکین کی دعوت کا انکار کا نہیں کہہ رہا کہ اس کی دعوت کو قبول کرنا، اس پر اتنی پابندی لگا رہا ہے، تو جانیے وہ اسلام کتنا پیارا دین ہوگا۔ یہ احساس پیدا کرنے ہے مومن کے دل میں کہ یہ جو تمہارا ہمسایہ مومن ہے یہ تمہارا بھائی ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لی اور سب کو چھوڑ دیا، نہیں، تم پر بہت ساری چیزیں لازم ہو گئی ہیں۔ عرب کا وہ معاشرہ جس میں عورت نام ہی گالی تھا، برائی تھا، غلامی تھا، لونڈی تھا، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان کے چہرے ایسے ہو جاتے جیسے سیاہ کالے، اور وہ کئی دن تک گھروں سے باہر نہیں نکلتے کہ بیٹی ہوگی، دنیا کو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور اس دور میں بیوی کو بھی ایک عیب سمجھا جاتا تھا کہ یہ بیوی ہے، اور بے نہیں ہی یہی دور کہ محبوباؤں کے تذکرے، محبتوں کے ذکر، بڑے بڑے ان کے قصیدے، کعبہ کی دیوار پر قصیدے وہاں چسپاں کیے جاتے، اور وہاں جن کا قصیدہ سب سے اچھا ہوتا وہاں کعبہ کی دیوار پر لگایا جاتا، اور ان قصیدوں کے اندر تمثیلات اور تشبیہات اور استعارے اور سارا یہ مجازی محبتوں کے ذکر۔ عورت کو انہوں نے ایک صرف کاروباری منڈی تک، بازار اوقاز میں عورتیں بکتی، بس اتنی حیثیت تھی عورت کی، جوتی کی قیمت زیادہ تھی، جانور سے زیادہ محبت تھی، لیکن عورت جو ہے وہ ایک کمتر اور گھٹیا قسم کی مخلوق سمجھی جاتی تھی۔ بعض قبائل یہاں تک کہ بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے۔ یہ تو قرآن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ اس دور میں میرے آقا نے کیا احساس دلایا؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جی پوچھئے۔ کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کتنا پیارا سوال ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اب وہ معاشرہ جس میں عورت کو ایک لونڈی اور باندی سے بڑھ کر کاروباری مال کے علاوہ کوئی زیادہ حیثیت حاصل نہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ کس سے ہے؟ سارے ایران۔ اب وہ دور ہے، صحابہ تو وہیں سے مسلمان ہو کر آئے کہ بیوی کو تو کوئی حیثیت نہیں دیتا، تو آقا کریم فرما رہے عائشہ سے محبت ہے۔ پھر سائل نے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں، میرا یہ مطلب ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا ابو بکر سے، ہے یا نہیں ہے، لیکن بیوی کا نام برسر مجلس لیا، لوگوں کو معلوم ہو جائے بیویاں عزت ہوتی ہیں، بیویاں عزت ہوتی ہیں۔ جب تم پیدا ہوئے تو وہ بھی تو کسی کی بیوی تھی، جس سے تم پیدا ہوئے جو تمہاری ماں ہے وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے۔ تبھی تو اسلام نے کہا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے وہ تمہاری ماں، یہ تمہاری بیوی، اور یہ فرمایا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب حاضر خدمت ہوتی تو میرے آقا کریم اپنی جگہ سے اٹھتے یا نہیں؟ آپ کا بوسہ لیتے یا نہیں پیشانی پر؟ پھر اپنی جگہ بٹھاتے یا نہیں؟ فرمایا اسلام میں عورت کا یہ مقام ہے۔ یہ احساس دلا دی عورت کو کہ تو کمتر اور گھٹیا نہیں ہے، تو جوتی نہیں ہے مرد کی، تمہیں رب نے ایک مقام دیا ہے۔ اور آج ہمارا وہی مشرکین مکہ والا حال ہے۔ کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے کوئی پیار محبت کرے، کوئی ایسی بات کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ دیکھو نا ملک صاحب بولتے کیا ہے؟ رن مرید۔ اور کسی غیر لڑکی کے کوئی قصے قصیدے، وہ فلانی سے مجھے پیار ہو گیا، فلاں کے ایسا ہو گیا، فلاں کالج یونیورسٹی کے پاس کھڑا ہوا، اچھا تو پھر کہو یار تو نے چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ مشرکین مکہ والی آتے ہیں۔ مجھے وہ مرد دکھائیں پوری مسجد میں جو اپنی بیوی کے لیے سب کے سامنے تحفہ لے کر جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ۔ جوائنٹ فیملی میں تو بیوی کے لیے تحفہ لے کر جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ہیرون اور چرس سمگلنگ کرنی مشکل ہے، کیونکہ بھائیوں نے دیکھ لیا، اسے دیکھو رن مرید جا رہا ہے، چچا زاد نے دیکھ لیا، انہوں نے
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ ہڈی چبا رہی ہیں، فرمایا مجھے دیں، آپ نے ان سے ہڈی لے کر جہاں سے عائشہ کے دانت اور ہونٹ لگے وہاں سے کھانا شروع کر دی۔ یہ وہ معاشرہ ہے جب عورت کو گالی سمجھا جاتا ہے۔ جہاں سے آپ پانی پی رہی ہیں، آپ نے پانی لیا، ہم میں سے کتنے مرد ہیں جو عورت کا پانی جھوٹا پیتے ہیں؟ میں نے خود ان عورتوں سے ہی سنا ہے، کہا عورت کا جھوٹا نہیں پینا چاہیے، مرد بزدل ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے جو پیا ہے سنت کا کیا کریں گے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ احساس کب ہمارے دل میں آئے گا کہ جن کو ہم اپنی عزت بنا کر، اتنے خرچے کر کے، بڑے بڑے ولیمے کر کے، بڑی بڑی باراتیں کر کے، اتنے خرچے کر کے اپنے گھر میں عزت سے لے کر آئے، اب اس سے ان بن کیوں ہوگی؟ اس کو طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ گھر میں جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ صرف ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ بولیے، احساس۔ آج اپنی بیوی کے احساس کریں، اپنی بیٹی کے احساس کریں، تمہاری بیٹی کسی غلط راستے پر نہیں جائے گی۔ ہم نے بیٹی کی بات سننی چھوڑ دی ہے، ہم نے کہا میں باپ ہوں، جو میں کہوں گا وہی ہے۔ کبھی بیٹی سے پوچھا میری بیٹی تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کبھی بیٹے سے بھی پوچھا میرے بیٹے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بیٹے کیوں غلط روی کے شکار ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہم نے اولاد کے احساس چھوڑ دیے۔ والدین ہمیں کیوں گھروں سے نکال رہے ہیں، ہمیں کیوں حق کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے والدین کا احساس کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسلام تو اتنا پیارا دین ہے، وہ تو کہتے ہیں چھینک کا بھی جواب دو، اور ہم نے والدین کو چھوڑ دیا، ہم نے بیوی کو چھوڑ دیا۔ جب تک احساس رہے گا گھروں میں خوشحالی رہے گی۔ احساس ختم ہو جائے خوشحالی ختم ہو جاتی ہے۔ چلیں بیوی کا تذکرہ ہی گیا ہے، مجھے بتائیں جمعے کے بعد کتنے لوگ جاتے ہوئے فروٹ لے کر جائیں گے؟ بے شک اولاد کے لیے لے کر جاؤ، لیکن بیوی کے ہاتھ میں دو کہ یہ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ایسا کر سکتے ہیں؟ اور نہیں جی، مشکل ہے۔ کیا لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں ڈالنا یہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ وہ بولو، یہ کسی ہے نہیں پتا۔ مجھے ایک بات پتہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو عورت پر قدرت دی ہے، سردار بنائے، حاکم بنائے۔ کیوں بنائے ہے؟ اس لیے بنائے ہے کہ مرد وسیع الظرف ہوتا ہے۔ کتنے مرد بیٹھے ہو جنہوں نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا ہو؟ شرم آتی ہے، پاس بچے بیٹھے ہیں، بھائی تمہاری حق نکاح کی بیوی ہے، اسلام نے تمہیں اجازت دی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ نہیں، یہ نہیں کریں گے ہم۔ اب پتہ چلا ہمارے گھر کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے ہم نے احساس چھوڑ دیے، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیے، ہم نے اسلامی تعلیمات چھوڑ دیے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیٹی کے کیا حقوق ہیں، باپ کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، ہر ایک احساس اس کے مطابق جب ہم کرنا شروع کر دیں گے تو یقین مانی وہی صحابہ والا دور واپس آ جائے گا۔ سوال نہیں پیدا ہوتا وہ دور نہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس احساس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے احساس کریں۔ سب سے بڑی خوش اخلاقی کیا ہے؟ آج ہم اس بندے کو خوش اخلاق سمجھ رہے ہیں جس کی زبان میٹھی ہے، بڑا جی بہت پیاری باتیں کرتے ہیں، جی بڑا میٹھا بول بولتا ہے۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں کی زبانیں شہد کی طرح میٹھی ہوں گی، ان کے دل بیڑیے سے بھی زیادہ سخت ہوں گے؟ او بھائی، اخلاق یہ ہے کہ تم کسی کا احساس کرو، جیسا اس کے سامنے تم چاپلوسیاں کرتے ہو ایسا اس کے جانے کے بعد بھی اس کی اچھائیاں بیان کرو۔ آخری بات کی طرف آتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا جو عرب کے گوار لوگ تھے، سخت دل، جو کوئی بات سمجھنا تو دور کی بات، کسی بات کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، میرے آقا نے ان کو اتنا نرم دل صحابی کیسے بنا دیا؟ وہ یہی بات تھی کہ میرے آقا نے ان سب کو احساس دلایا کہ تمہاری قدر و قیمت اللہ کے ہاں کیا ہے، میرے ہاں کیا ہے، اسلام کے ہاں کیا ہے۔ جب ہر ایک کو اس کی قیمت بتا دی کہ ابو بکر تیری قیمت تو یہ ہے، عمر تیری قیمت تو یہ ہے، علی تیری قیمت تو یہ ہے، عثمان تیری قیمت تو یہ ہے، تم لوگ تو جنتی ہو، تمہیں اللہ کا نبی جنت کی بشارت دے رہا ہے، تم تو مہاجر ہو،
تم تو انصار ہو، تم لوگ تو بدری ہو، رہتی دنیا تک لوگ تمہاری پیروی کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے۔ جب انہیں اپنی قیمتوں کا اندازہ ہوا اور یہ احساس ہوا کہ ہم تو انمول ہونے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ اس راہ سے ہٹ کر میرے آقا کے غلام بن گئے۔ یہ معاشرے کی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو آج سے یہ ایک پیغام ہے کہ ہر ایک کا احساس پیدا کرو، اللہ نے جس کو جو عزت دی، جس کو جو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، اس سے تم لے نہیں سکتے، اس سے تم چھین نہیں سکتے۔ اس کا احساس کرو اور اس کو اس کے مطابق عزت دو جتنا اللہ نے اس کو مقام و مرتبہ دیا، تو دیکھیں معاشرے میں کیسی خوشیاں آتی ہیں۔ اور جاتے ہوئے تمام حضرات سے گزارش ہے، کم از کم بیویوں کے لیے کچھ نہ کچھ فروٹ لے کر چلے جائیں۔ چلے اور کچھ نہیں لے جا سکتے، مجھے پتہ ہے مشکل ہے، اور خاص کر جوائنٹ فیملیوں والے، تو کچھ نہ کچھ ہاتھ میں لے جائیں۔ اچھا فروٹ لے کر گئے، اسے کہا یہ آپ کے لیے، وہ خود کھائے گی، انہیں بچوں کو ہی دینا ہے، بات سمجھ آئی؟ لیکن اس کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے گی، اور جب گھر میں یہ خوشی ان کی طرف سے ہوگی، کل آپ جائیں گے وہ آپ کے لیے کچھ ایسا کرے گی۔ جب دونوں طرف سے فریقین میں، زوجین میں جب دونوں طرف سے خوشی ہوگی تو کوئی گھر ٹوٹے گا، یہ طلاق، یہ جھگڑے، یہ نہیں آئیں گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے سے اس نے کبھی، اب آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیسی بات ہے، یہ عین اسلام ہے، عین حق ہے حاجی صاحب، یہ عین حق ہے۔ کبھی اپنی بیوی سے یہ کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور کبھی کہا ہے؟ نہیں بولتے ہو تو پھر میں اگلی گل کرنے لگے ہیں، 6 بچے تو آڑے ہو گئے ہیں، درجن بچے پیدا کیے ہیں، ابھی تک محبت نہیں ہے۔ بھائی محبت ہے تو تب ہوئے، لیکن کیوں اظہار نہیں کرتے؟ کیوں ہم گنگے ہیں؟ جو حرام جگہ ہے وہاں جا کر ہم اظہار کرتے ہیں، الہ یو تھی فلاں یو تھی فلاں یو، وہاں یہ بکواسیں چلتی ہیں، وہاں یہ حرام کاریاں چلتی ہیں، اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہیں۔ لیکن بیوی کے احساس نہیں، بیوی سے کبھی یہ کہا کہ مجھے تمہارا بڑا احساس ہے، جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی، جب تم گھر ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہو تو میں پریشان ہوتا ہوں، حالانکہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ 2-4 باتیں کر لینے سے اگر تمہارا گھر بچتا ہے تو میرے خیال میں یہ کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں یہ احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اولادوں کا احساس کرے، غلط راہ پر نہیں جائیں گی۔ اپنی بیٹیوں کے احساس کرے، تمہیں چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائیں گی۔ اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کا احساس کریں، وہ گھر کے مشورے باہر جا کر غیروں سے نہیں کریں گے۔ آج بھائی کی بات کسی اور سے شیئر کر رہا ہے، بھائی تمہیں اپنے بھائی سے کرنی چاہیے، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر اس چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے یہ کہا ہوتا کہ میرے آقا نے تو یہ فرمایا کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے یہ کہتا کہ میرے بھائی مجھے تجھ میں اور اپنے اس بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو بتا دو یہ بھائی کبھی جدا ہوتے؟ ہم یہ احساس بھول جاتے ہیں۔ جب یہ احساس بھول گیا، گھر کی باتیں گھر سے باہر چلی گئیں، جب گھر کی باتیں گھر سے باہر جاتی ہیں، جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ بھائی صرف جنازے والے دن راضی نامہ کر کے جنازہ پڑھنے آتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی ملاقات، یہ کیا سگے بھائی کو چھوڑ دیا، اپنے خون کو چھوڑ دیا۔ اور یہ پیغام لیتے جاؤ کہ قیامت والے دن ان رشتوں کا پوچھا جائے گا، ان رشتوں کا، تمہیں جو رشتے دیے ان کے بارے میں تم نے کتنا خیال رکھا۔ اللہ